نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان اس مقصد میں ہمیں کامیابی اور کامرانی اے مالک پاکستان کے وجود کو ہمارے لیے باعث فخر بنا، اور مالک پاکستان کو عروج عطا فرما، اس کے زوال کو ختم فرما۔ مالک ہمیں آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس وطن کے تحت اسلام کا بول بالا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور مالک کریم جتنے شہیدوں نے اپنے لہو سے اس قلم کو اس وطن کو سینچا ہے، مالک ان کے خون کو مقبول فرما۔ اے مالک ان کے پڑھوں سے پاکستان میں مولا کریم عافیت کا رنگ بھرا ہے ایسا۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ تک میری آواز صحیح سے پہنچ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے سے دو باتیں کروں گا۔ ایک بات آپ کو علم میں ترقی دے گی اور ایک بات آپ کو احساس میں ترقی دے گی، اور یہی دو چیزیں ہیں ایک قوم میں اگر ہوں تو وہ قوم کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے اور جب ہم پاکستان الگ سے قائم نہیں ہوا تھا تو ہماری ایک مسجد ہوا کرتی تھی، اور اس وقت اس مسجد کا جو ہمارے پاس ایگریمنٹ پاس ہوا تھا وہ 50 فٹ کا تھا کہ 50 فٹ تک کی جگہ ہماری تھی اور اس کے بعد وہ جگہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو ہندوؤں نے اوپر کی جگہ کو جو ہے وہ خریدا اور کہا کہ یہ جو مسجد ہے اب ہم اس کے اوپر مندر تعمیر کریں گے۔ بچی کا ہے تو اگر آپ 5 سال کی بچے اور بچیاں یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمیں آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات جھیلنا پڑی ہیں، بہت سے لوگوں کو جان سے جانا پڑا ہے، بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ تو ایک بچی تھی، اس کی عمر تھی 5 سال، اور اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی عمر تھی 3 سال۔ تو وہ دریا سے آ رہی تھی اور دریا کے پاس دریا ستلج ہوگا یا اور بھی دریا راستے میں لگے، چناب کے بھی لگے، تو وہ تھک گئی تھی۔ تو اسے خاتون ملتی ہیں تو وہ اس سے کہتی ہے کہ آنٹی میرے بابا شہید ہو چکے ہیں اور میری امی دریا میں ڈوب چکی ہیں، اب میں اپنی یہ چھوٹی بہن کو اٹھا کر تھک گئی ہوں، یہ 3 سال کی بہن اب مجھ سے اٹھتی نہیں ہے، کیا میں اسے دریا میں پھینک دوں؟ یعنی ایک 5 سال کی بہن اپنی 3 سالہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی مشکلوں سے ان لوگوں نے پاکستان بنایا۔ اگر آج ان میں سے دونوں بہنوں میں سے ایک بھی زندہ ہو اور وہ ہمارا یوم آزادی منانے کا انداز اگر دیکھ لے تو شاید وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کر پائے۔ ہم نے اس وطن کے لیے اپنے والد کو کھویا، اپنی ماں کو کھویا، ہم نے کتنی ذمہ داری سے اور کتنی مشکل سے اس وطن کو سینچا، اور یہ لوگ ہمارا نقصان کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ جو آج باجے کی صورت میں نحوست ہمارے پاس آئی ہے، اس سے بالکل آپ نے یوز نہیں کرنا۔ کوئی بچہ اپنے گھر میں یہ باجا استعمال نہیں کرے، سڑک پر بھی یہ باجا استعمال نہیں کرے، بلکہ جس کے پاس بھی یہ باجا ہو وہ اسے توڑ دے۔ اور یہ نحوست بھی پھیلاتا ہے اور یہ سر کا درد بھی بنتا ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جو کام آپ کے پاکستان کے بھی کام آئے اور آپ کے اسلام کے بھی کام آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ برکاتی فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کی جانب سے حاجی عارف برکاتی صاحب جنرل سیکریٹری برکاتی فاؤنڈیشن، اور یاسر برکاتی صاحب، اختر بھائی اور جتنے بھی ذمہ داران جنہیں ناظرین یہاں مہمانان گرامی تشریف لائے، تمام کو ویلکم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چھوٹے سے اسکول کو وزٹ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بسم الله الرحمن
हाँ, आवाज किसको आ रही है? सर्वसलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नबी सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। आज बरकाती फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मदरसा इमाम अहमद रज़ा अकेडमी में बरकत शायरी तकरीर मुनक़िद की गई। अल्लाह करीम बरकाती फाउंडेशन की इस काविश को मरहम ने कबूल फरमाए। बरकाती फाउंडेशन का कराची का स्टाफ यहाँ मौजूद है। आप तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने करम फरमाया तशरीफ लाए। और बिलखुसूस बरकाती फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी आरिफ बरकाती साहब और अल्लामा यासिर बरकाती साहब, हम इनके बेहद मशहूर हैं कि आपने भी बहुत ही ताला और तशरीफ लाए। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी इस तकरीर का सिलसिला तकरीबन 9 बजे से जारी है और अब इसकी आखिरी नशिस्त का हम आगाज कर रहे हैं। तिलावत कुरान के लिए मैं दावत करूंगा उबैद नासिर को कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान फरमाएं। उबैद नासिर। वो झंडे नीचे नहीं होने चाहिए, झंडे के ऊपर भी जल्दी से आपका झंडा बंधा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, झंडे इस तरह से। ये थे उबैद नासिर जिन्होंने तिलावत कुरान पाक करने की सआदत हासिल की। और अब तराना पेश करने के लिए जो तालिब इल्म तशरीफ लाएंगे सैयद माजिद अली फलस्ती के हवाले से ये तराना पेश करें।
دوران جو ہے ہماری جامع مسجد صدیقیہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا سلیم الرحمن صاحب تشریف پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے بغیر اس وقت حاجی رفیق پردیسی صاحب اور قبلہ مفتی مسلم تیاری صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. حاجی صاحب دبئی میں ہیں اور مفتی صاحب مدینے میں. اور الحمدللہ آپ دونوں مکمل ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. حاجی صاحب سے بھی مستقل رابطہ ہے, مفتی صاحب سے بھی مستقل رابطہ ہے, اور یہ پروگرام مکمل جو ہو رہا ہے حاجی صاحب اور مفتی صاحب کے مکمل دعوت سے, مکمل مشورے سے, اور یوں سمجھیں کہ قدم قدم جو ہے ہم نے دونوں سے رابطہ کیا, بلکہ ہم نے کیا رابطہ کیا, مفتی صاحب بھی خود رابطہ فرما دیں, حاجی صاحب بھی خود رابطہ فرما دیں, اور ایک بے چینی ہونے بھی کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے, لیکن حکم یہی ہے کہ ویڈیو تصاویریں کہ ہمیں فوراً آپ بھیجتے ہیں. اور کل کی جو تھوڑی کشمکش ہوئی وہ آپ کے ناظرین سے ناظرین کہ اچانک یہاں کا پروگرام پھر تقریباً 3 سوا 3 بجے حاجی صاحب کا فون آیا کہ برکات مدینہ
मामला ऐसे रखा जाए। फिर परेशानी तो हुई, हम भी टेंशन में थे, आपके से भी टेंशन में थे, लेकिन इन्होंने आपसे वादा किया और फिर आपने भी भरपूर काम किया और अपनी तैयारी आप सबने वहाँ की भी बहुत मदद की। अल्लाह करीम आपको जज़ाकल्लाह फरमाए। हाजी साहब और मुफ्ती साहब से ये तमाम आपकी जी तमाम आपकी कहते अपने पेश की, लेकिन साथ में ये भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पे तैयार है और इन सब ने तैयारी कर ली है। फिर अचानक रात को 9 बजे मैं उस वक्त हाजी साहब के ऑफिस में था, तो रात को 9 बजे जो है फिर हाजी साहब का फोन आया और हाजी साहब ने बोला को कुछ हिकमत अमली के तहत इसे चेंज किया। फिर मुफ्ती वसीम साहब से मशवरा हुआ और उसके बाद फिर आपके ज़िले राजगीर से रब्ता किया कि हमें इन्हें इतला दी और ये फिर मुस्तकिल रब्ते में थे और फिर आपसे इन्होंने रब्ता किया और फिर बाद में कुछ परेशानी प्राप्त होगी जो इन्होंने जाहिर की। फिर हाजी साहब को अपने सही फिर बताया, लेकिन साहब ये भी हमें बताया कि ऐसा आपके हुक्म पर सबने सर को खत्म किया और अपने तमाम काम जो है उन्होंने सुस्तूरी के साथ जो वो तय कर दिए और हाजी साहब ने आप सबको जो है उसकी मुबारकबाद दी। वसीम भाई ने भी मुबारकबाद दी और वे तमाम दुआएं जो है आप सबको दी। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे इस मजलिस का आखिरी बयान जो किबला हज़रत अल्लामा अल-हाफिज़ मोहम्मद यासिर बरकाती साहब फरमाएंगे, तो मैं इनकी बात का दर्ज करूंगा कि तशरीफ ना और अपने बयान से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबी अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअलिल वजूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहसिन अहले सुन्नत खातिम फतावा रज़विया शरीफ अजीज मन हाजी मोहम्मद रफीक फरीसी साहब, और ये सारा फैज़ान है पीर व मुर्शिद सय्यदी अमीन मिल्लत दामद बरकातुहुल आलिया का। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का साया हमारे सरों पर डाले, आखिर के साथ कायम और दायम करना। मैं किबला हाजी साहब के कुछ अहकामात भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और सबसे पहले मुझे जो हुक्म दिया गया है कि मैं आप की खिदमत में प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अमीन मियां महादावी का दामद बरकातुहुल आलिया का सलाम आपकी बारगाह में पेश करूँ और साथ ही मोहसिन अहले सुन्नत हाजी मोहम्मद रफीक फरीसी साहब का सलाम भी आप लोगों को कबूल करना है। प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, बिलखुसूस यहाँ पर हमारे कारी अज़हर साहब मौजूद हैं, उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान ज़ियाई साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इरशाद साहब मौजूद हैं। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरा गुफ्तगू करना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अपनी प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। प्यारे बच्चों, आप ये तो बात जानते हैं कि पाकिस्तान को कायम
آیا ہے اور آج 2024 ہے تو پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے 77 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی برکاتی فاؤنڈیشن کو بھی وجود میں آئے ہوئے آج 47 سال ہے۔ 1977 سے یہ تبلیغ کا کام، تدریس کا کام، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام، بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دینے کا کام، علم قرآن دینے کا کام بخوبی انجام دے رہی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں کہ جس کی خدمتیں عرصہ دراز سے تقریباً 5 دہائیاں مکمل ہونے کو ہے۔ وہ دن بھی دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس جگہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ برکاتی فاؤنڈیشن کی گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ طلباء جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا مدرسہ یہ 400-500 لوگوں پر ہے، بلکہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے ساتھیوں کی تعداد آپ کو اگر پتہ نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں 44,000 اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، 44,000 بچے آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جس طرح آپ مناظرہ سیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ تجوید سیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ قرات سیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ علوم قرآن سیکھ رہے ہیں، اسی طرح اور 43,500 بچوں سے زیادہ ہیں جو یہ علم برکاتی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سیکھ رہے ہیں۔ آئیے آج ہم کچھ بات پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پہلی بات جو بچوں کے لیے خاص حاجی صاحب نے مجھے تنبیہاً کہی ہے کہ آپ نے بچوں سے یہ بات لازمی کرنی ہے، بات یہ ہے کہ بچوں اپنے ہاتھ سے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بدتمیزی سے اور ابے سے کسی بچے کو برکاتی فاؤنڈیشن بلکہ پورے پاکستان کے بچوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ابے سے باہر۔ اگر آپ اپنے کسی ساتھی کو بلانا چاہتے ہیں، پکارنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ کے مدرسے کی طرف سے کہ آپ اسے کہیں گے بھائی ادھر آئیے، ادھر بات سن۔ یہ لہجہ ہم نے نہیں اپنانا۔ اگر یہ لہجہ اپنانے کی عادت ہو گئی تو پھر ہم بے بات ہو جائیں گے، ہم غصے میں بات کر جائیں گے، لیکن پھر کس کا ادب رکھنا ہے اور کس کا ادب نہیں رکھنا یہ ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہمارے کچھ بڑے جلال میں بات کرتے ہیں، روب سے بات کرتے ہیں، تو یہ وہ ان کو ڈیزرو کرتا ہے کہ جتنے سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے اس سے زیادہ کہ ان کی تعلیمات، اس سے زیادہ کہ ان کا علمی تجربہ ہے۔ اب اگر وہ جا کر عمر کے اس حصے میں کوئی سخت بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کے عالم بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، تو یہ بات ہم پر تو سستی ہے، لیکن ہم جیسوں پر یہ بات، ہم اسٹوڈنٹس پر یہ بات جچتی نہیں ہے کہ ہم جذبات کے اندر بات کریں، تیز بات کریں۔ ہمیں اپنی گفتار ایسی بنانی ہے، ہمیں اپنی بات ایسی کرنی ہے کہ ہماری میٹھی بات، ہماری شیریں بات کافر کے دل میں گھر کر جائے اور کافر کا سخت دل اسلام کی محبت سے نرم ہو جائے اور وہ بھی اسلام کے آغوش میں پناہ لے لے اور دامن اسلام سے جو ہے وہ وابستہ ہو۔ یہ پہلی بات۔ اور ساتھ ہی اپنے بازوؤں کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام کی شکلوں کو چھیڑے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، پھر وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو پھر ہمارے بازو اتنے قوی ہونے چاہیے کہ اگر ہم اس کی گردن کو پکڑ لیں تو پھر وہ اپنی گردن ان سے چھڑا نہ سکتے۔ تو زبان تیز کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے بازو کو مضبوط کیا جائے۔ بازو سے مضبوط کرنے کی میری یہاں مراد باڈی بلڈنگ نہیں ہے، بلکہ اداروں میں اوپر لیول پر ہمارے لوگ پہنچے، ہمارے نوجوان پہنچے۔ یہ 77 سال سے جو رونا ہو رہے کہ پاکستان ترقی نہیں کرتا، کلیدی عہدے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو یہ کوئی لاٹری میں نہیں نکلے گے کلیدی عہدے جو ہم جا کر کے حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔
وہ محنت کا پلیٹ فارم آپ کو برکاتی فاؤنڈیشن اور دیگر تمام اہل سنت کے مراکز دے رہے ہیں، وہ ہے علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ اب آئیے کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو اس وقت جب ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سن رہے ہیں FM چینل جو اس کا نام تھا، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں، لوگوں کی خوشی کی جو انتہا ہے بلکہ ابتدا ہے وہ بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب لوگوں نے یہ خوشی سنی کہ پاکستان وجود میں آ گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ کر کیا رہے تھے، اس رات کون سی تھی؟ تو عزیزم سمجھنے کی بات ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ رات جمعرات کی رات تھی، اور یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس رات پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، کہیں شبینے میں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں تراویح میں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں تہجد میں تلاوت ہو رہی ہے۔ تو جب پاکستان بنا تھا تو اس دن اس رات کا یہ عالم تھا کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور کبھی امید یہی ہے اور علماء کی اس پر رائے ہے کہ وہی رات نزول قرآن کی رات ہے۔ تو جس دن پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے وہ رات تو نزول قرآن کی رات ہے، تو جو رات نزول قرآن کی رات ہو پھر اس رات گانے بجانا، اس رات باجے بجانا، یہ مسلمانوں کو کبھی سمجھ نہیں۔ یہ ہمارا آج کا پہلا مسئلہ کہ پاکستان جس رات بنا ہے وہ رات اہمیت کتنی تھی، اور پھر اگلا دن جمعہ المبارک کا دن تھا تو کیا لوگوں کا غلبہ ہوگا، کیا لوگوں کا جوش ہوگا، کیا لوگوں کا جو ہے وہ استقبال ہوگا، اور پھر روزے کا دن تھا۔ تو پاکستان جو بنا ہے اس کی پہلی بات میں نے آپ کے سامنے پوچھا جائے کہ پاکستان کی اساس کیا ہے، پاکستان کی بنیاد کیا ہے، تو جناب جی روٹی کپڑا مکان۔ پاکستان کی اساس، پاکستان کی بنیاد روٹی کپڑا مکان ہرگز نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ معاشیات پاکستان میں پرابلم نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان جو وجود میں آیا، ماڈرنسٹ اس کا وجود ہوا ہے، وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور جس کے لیے خطبے میں میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کر دی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اگر اس آیت پر گفتگو کی جائے تو دیگر باتیں رہ جائیں گی، لیکن دو قومی نظریے کو سمجھنا اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور ہم آپس میں جو لڑتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کے لیے دو قومی نظریہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی جلسہ تھا، اس میں تحریک پاکستان کے لیے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو ہندو صحافی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ علم بھی ہونا چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، برداشت بھی ہونا چاہیے، اور جواب دینے کا ڈر بھی ہونا چاہیے، جو قائد اعظم نے ہمیں سکھایا۔ تو وہ ہندو صحافی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ خواہ شبنگیزی کر رہے ہیں اور سراسر فتنہ برپا کر رہے ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں، ہم مل کر ایک صدی سے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ خواہ مسلمانوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد میں کوئی ہندو تھا تو کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اسلام اگرچہ مذہب اگرچہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ہماری قوم پرستی اور ہم قومی طور پر ایک ہے۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کوئی تھوڑا سا پانی پلا۔ تو جب قائد اعظم کو پانی پیش کیا گیا تو آپ نے دو گھونٹ لیے اور اس صحافی سے کہا کہ یہ پانی کو پی لو۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا ہوں، تم مسلمان ہو اور میں ہندو ہوں، میں تمہارا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ تو جناب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نوجوان بیٹھا تھا جو ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کو شاید اردو زبان بھی نہیں آتی تھی، اس کا تعلق ترکی سے تھا۔ آپ نے کہا نوجوان ادھر
اعظم نے کہا کہ پانی تم پی لو، اس نے وہ پانی پی لیا. قائد اعظم نے مسلم کو صحابی سے کہا کہ یہی تو قومی نظریہ ہے کہ تم ہمارا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتے. ابھی دعوے تمہارے یہ تھے کہ ہمارا آقا و اجداد ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، لیکن تم ہمارا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے. نہ میرا وطن ایک ہے، نہ میرا علاقہ ایک ہے، نہ میں اس نوجوان کو جانتا ہوں، لیکن اس نے میرا جھوٹا پانی پی کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن ہم دونوں لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور ہمارا یہ دو قومی نظریہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ دو قومی نظریہ حق اور باطل کا نظریہ ہے. ہم کسی بھی باطل کے ساتھ نہیں رہ سکتے، پھر چاہے وہ اندرون میں ہو یا بیرون میں ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہ دو قومی نظریہ سب کے لیے ہے. ہم کسی کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ بھی مقاومت نہیں کر سکتے. اسی مقصد کے تحت ہم نے اس عرض مقدس کو جو ہے وہ 17 لاکھ جانیں دے کر کے حاصل کیا ہے. جی، اور یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی پیش کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی پیش کیا ہے. لیکن حاجی صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ قرآن نے بھی پیش کیا ہے. لکم دینکم ولی دین سے یہ دو قومی نظریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے. اب تیسری بات یہ بہت ضروری ہے کہ جب پاکستان کا حصول ہو رہا تھا تو علماء کے دو طبقے بن چکے تھے، اور ایک طبقہ پاکستان بننے کے بالکل خلاف تھا. آج کل لوگ الیکٹرک کے چکروں میں اسلام آباد دمدماتا پھر رہا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو پالیستان کہتے ہیں اور ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں بھی شامل نہیں ہیں، لیکن کیا کریں قسمت ہماری کہ رہتے وہ یہی ہیں، کھاتے بھی وہ یہی ہیں. تو علماء کے دو طبقے بن گئے تھے، علماء سو کے بھی، اور کچھ ہمارے علماء بھی اس طرح تھے کہ پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے. اب اگر میں آگے کی بات کروں کہ جناح صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کی فضا قائم رہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو پھر مسٹر جناح محمد علی جناح بن کر لندن سے بمبئی مقیم ہو جاتے ہیں. اور یہ واقعہ بہت طویل ہے جو جناح صاحب کا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس وقت نہیں، پھر کبھی میں آپ کو ضرور سناؤں گا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جناح صاحب سے خواب کے اندر ضرور عرض کیا تھا کہ تم بڑے اعظم ایشیا چلے جاؤ، وہاں مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کیا ہے تو یہ بھی بتوں کا فرق تھا. یہاں بھی بتوں کی پرستش ہوتی تھی، یہاں بھی بتوں کے آگے جھکا جاتا تھا. لیکن جب مسلمان یہاں پر ہجرت کر کے آئے تو الحمدللہ پاکستان بتوں کی نحوست سے پاک ہو گیا. الحمدللہ پاکستان بتوں کی نحوست سے پاک ہو گیا. جب مسلمان حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے تو انہیں بھی راستے میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اور پھر وہاں جا کر معاشی حالات میں بڑی تنگی پیش آئی. یہی حال پاکستانیوں کے ساتھ. پاکستان، اب آخری بات میں اپنی گفتگو کی کرنا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور ہمیں پاکستان کا اصل منشور، اصل مقصود جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اور دو باتیں میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان بنانے کے لیے اور یہاں پر آنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی. روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے. جن کے دادا دادی حیات ہیں، نانا نانی حیات ہیں، وہ پوچھیں اپنے رشتے داروں سے، اپنے اعزاء سے کہ وہ ہندوستان میں، انڈیا میں کس پروٹوکول کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے گھروں میں تو رہنا پڑا ہے. ہم اتنے غریب ماں باپ کی اولاد نہیں تھے، ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی
जमीन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए आए थे कि मेरी बेटी मेरा बेटा बड़ा होकर कहीं इस्लाम से हाथ ना धो बैठे, कि काफिरों की चुंगल में फंसकर कुफर को कबूल न कर ले। हम ऐसे माल को भी छोड़ते हैं, ऐसी दौलत को भी छोड़ते हैं, ऐसे कारोबार को भी छोड़ते हैं, बस हमारे बच्चों का ईमान मुस्तहकम हो जाए, हमारे बच्चों का ईमान सलामत रह जाए। हम उसकी खातिर ये तमाम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं किया, बल्कि वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। अब आप पढ़ते तो हैं कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ और जब लोग यहाँ पर हिजरत करने लगे तो रास्ते में जितने भी कुएं थे वो लाशों से भरे हुए थे। औरतों की अस्मत दरी होती थी, अपनी अस्मत दरी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को, अपनी इज्जत की पास करने के लिए, हिफाजत करने के लिए औरत कुएं में छलांग लगा लेती थी। मरना तो पसंद कर लेती थी, लेकिन किसी काफिर के हाथ आना पसंद नहीं करती थी। तो आज पाकिस्तान के अंदर रहकर मुसलमान औरत खुद अपनी आबरू का सौदा करे तो पाकिस्तान इसके लिए नहीं। अपने दोस्त के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने जनाब, पहले हम दोस्त यार घूमने जाया करते थे, पाकिस्तान टूर जाया करते थे, स्कूल के दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ, मदरसे के दोस्तों के साथ। नौबत उससे बहुत आगे की है। सिर्फ इतनी सी बात बता दूं कि आप स्कूल कॉलेजेस के जो लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं वो माज़अल्लाह घूमने के साथ जाते हैं। पाकिस्तान इसके लिए नहीं बना था। अगर बात समझ में आनी हो तो इंशाअल्लाह ताला ये दो लफ्ज़ समझा देंगे, और अगर नसीब में हिस्स मर गई हो और अगर जमीन ही मर गया हो फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जमीन ही को जगा दे। पाकिस्तान हिजरत करके लोग आ रहे हैं, तरह तरह की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तरह तरह की तकालीफ वो सह रहे हैं, लेकिन एक तकलीफ की कहानी ऐसी है जिसे सुनाते हुए ज़बान कांपती है और सुनने के बाद कान तड़प जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बच्ची दरिया पार कर रही है और उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है और उसके हाथ में उसके साथ उसकी 3 साल बहन है और वो थक चुकी है और थकी मांदी वो बच्ची शायद वो आज जिंदा हो, और अगर वो इस हाल को देखे तो अब भी रोती होगी, उसकी आंखों की बीनाई रो कर चली गई होगी कि हमने कैसे पाकिस्तान बनाया और हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। वो बच्ची कहती है कि एक औरत ने उनका बयान बताया कि वो बच्ची 5 साल की थी और उसके हाथ में एक 3 साल की बच्ची थी। वो कहने लगी कि बाबा हमारे पहले शहीद हो गए, जब हम दरिया पार कर रहे थे तो मामा भी डूब गई, वो भी इंतकाल कर गई। अपनी बहन को, ये 3 साल बहन को उठा कर फिर रही हूँ, आंटी मुझसे अब मेरी बहन उठती नहीं है, क्या मैं इसे दरिया में फेंक दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बहन कहती है कि अब मुझसे अपनी बहन का बोझ नहीं उठाया जाता, क्या मैं इसको दरिया में फेंक दूं? ये इतनी अजीब कुर्बानियों के बाद ये वतन अजीज हासिल किया है। 17 लाख लोग इंतकाल करते हैं, शहीद होते हैं। आपको क्या लगता है कि सबकी नमाज जनाजा भी हुई होगी, सबकी तजहीज़ भी हुई होगी, सबकी तकफीन भी हुई होगी? बेनमाज जनाजा न जाने किस किस हालों में और किस किस तरह से उनकी तकफीन हुई होगी। अगर ये कहा जाए कि आजादी हासिल करने के बाद जो पाकिस्तान ने सबसे पहला काम किया है तो मैं कहता हूँ वो सबसे पहला काम पाकिस्तान ने कब्रिस्तान बनाने का। कितने मुर्दे उस वक्त दफन हुए होंगे, आज उन मुर्दों की रूहें भी हमें आहें देती होंगी कि तुमने हमारे साथ किया है। अजीज़-ए-मन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पिछली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि वो अमर बिल मारूफ का हुक्म नहीं देती थी, नहीं, और जो है बुराई से नहीं रोकती थी। आज हमारा भी यही हाल बना था। हम बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम
اس وقت قریبی عہدوں پہ نہیں ہیں اور ہم اس وقت بڑے عہدوں پہ جو ہیں تو ہیں، باقی اگر یہاں جو بیٹھے ہیں ہم نہیں ہیں تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم چھوٹا کام تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہی شہر میں جو کچرا پھینکا جاتا ہے وہ تو کوئی بھی سیاسی پارٹی کا آدمی ہے، کسی بھی سیاسی ونگ کا لیڈر آ کر نہیں پھینکتا ہے، اوپر سے پیپر تو کوئی وزیر اعظم نہیں پھینکتا ہے۔ یہ سراسر ظلم اور سراسر جرم اور یہ بڑا گناہ یہ ہم کو پاکستان ہے۔ آپ کو بتا دیا یہ مدینہ طیبہ ہے۔ ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، ٹشو سے پسینہ صاف کرتے ہیں تو ٹشو بھی پھینکتے ہیں، پسینہ بھی پاک ہے اور ٹشو بھی پاک ہے، لیکن ہم اس دھرتی کا ادب کرتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں پر کچرا نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ بھی مدینہ المنورہ سے نسبت پانے والا ملک ہے۔ ہم اس ملک کو کیوں گندا کرتے ہیں؟ ہم اس ملک کو کیوں ناپاک کرتے ہیں؟ ہم اس ملک کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی دیواروں پر الٹی سیدھی پینٹنگز کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے علاقے میں جو ہے وہ کچرا پھینکتی ہے تمام جو بھی ہم برباد کرتے ہیں؟ اگر صحیح معنوں میں 14 اگست منانی ہے تو یہ 14 اگست یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، اپنے علم میں مضبوط ہوں اور برائی سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی برائی جو پاکستان کے اندر ہے، یہ دو برائی دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جواب القلب بنایا گیا کہ میں چھوٹی بات کہتا ہوں، جملہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا معنی بہت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اگر صرف رشوت کا خاتمہ ہو جائے تو پاکستان میں پوری دنیا میں سکون قائم ہو جائے، نن محض بشر ختم ہو جائیں گے، جس کو عہدہ لینے کی اوقات نہیں ہوگی اس کو عہدہ ملے گا ہی نہیں، صرف ایک رشوت۔ حضور کی ایک فرمان میں اتنی جان ہے تو ہم اگر حضور علیہ السلام کے فرمودات کو اپنے سینوں سے لگا لیں اور اس پر عملی کوشش کریں، جو جتنی کر سکتا ہے وہ اتنی کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک مستحکم پاکستان اپنی گولڈن جوبلی پر دیکھیں گے۔ پاکستان کی گولڈن جوبلی پر تو ہم اس کو مستحکم نہیں دیکھ سکے، لیکن انشاءاللہ برکاتی فاؤنڈیشن کی گولڈن جوبلی پر ہم پاکستان کو مستحکم دیکھ لیں گے اگر ہم نے آج سے اور ابھی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 5 منٹ کا ایک طالب علم کا بیان لے گیا، میں سمجھا کہ شاید وہ میں ہو گیا ہوگا، تو اس طالب علم کا بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ شاعری ہوگی۔ محمد مزمل کے تشریف لے آئے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، آج جشن آزادی کا موقع ہے
14 अगस्त के मौके पे आवाम जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ आज 14 अगस्त मना रही है। और इस सिलसिले में आज शहर कराची से सुपर न्यूज़ पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहा है और न्यू कराची के करीब के इलाके से यहाँ पे जो है आज बरकाती फाउंडेशन के तहत जश्न आज़ादी के हवाले से जो है पूरा एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, परचम कुशाई मुनक्किद हुई। हमारे साथ जो है आज जो जिनका खुसूसी खिताब था जनाब यासिर बरकाती साहब, हम उनसे बात करते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से वो कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आज के दिन तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को सबसे पहले आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन मैं आपको सिर्फ़ एक पैगाम वक्त की मुनासबत से देना चाहता हूँ कि अभी हमने जो परचम बुलंद किया है, हम उस परचम के तहत एक हैं। हम एक होकर पाकिस्तान में रहने के लिए हैं। यही मेरा पैगाम है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मवद्दत के साथ रहें। इंशाअल्लाह ताला अगर हम मिलजुल कर रहेंगे और इसी तरह हम एक दूसरे से दोस्ती निभाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुस्तहकम हो जाएगा, पाकिस्तान जो है वो मजबूत हो जाएगा। हमें एक दूसरे के हाथ थामने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। इसके बाद मैं जनाब अज़हर कादरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी कोई जो है पैगाम जो है जश्न आज़ादी के हवाले से दें, कौम को आज जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दें। आप तमाम को जश्न आज़ादी की बहुत मुबारक। अल्लाह करीम हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को सही मानों में इस्तेहकाम अता फ़रमाए। आपस में भाईचारा कायम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और सच का दामन थाम लें। सच्चाई जिसमें आ गई उसका ईमान जो है वो पुख्ता हो गया। आज हम में कमी है कि हम सच से बहुत दूर हैं। अल्लाह करीम हमें अपनी औलाद को सच सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबीजिल करीम। कि क्या पैगाम दे रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यह जमा हैं जश्न आज़ादी की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं सुपर न्यूज़ पाकिस्तान का ये चैनल है, इसके तवस्सुस से ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम अपने अमल से इस कौम को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। हम वो काम करें कि जिसके अंदर हमारा मुल्क तरक्की करे। हम वो काम ना करें कि जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो। हम हर वो काम करें कि जिससे हमारा मुल्क खुशहाल हो और तरक्की करे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए और इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्तफ़ा के साथ वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान।